बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किड्स फेरीटेल्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मैं आज आपकी खिदमत में एक सच्ची कहानी के साथ हाज़िर हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल किड्स फेरीटेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं हमारी शख्स को कोई ना कोई मनपसंद चीज़ खाने का शौक़ होता है और फिर ये शौक़ उसकी कमज़ोरी बन जाता है। बचपन ही से मुझे खाने में बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी भले महीना भर बासी भी हो, मगर खाते हुए वो गर्म बिरयानी मुझे ताज़ा ताज़ा ही महसूस होती है। अक्सर व बेशतर मैं बाहर भी सिर्फ बिरयानी ही खाना पसंद करता हूँ। मेरे मनपसंद खाने का इल्म मेरे दोस्तों, अहबाब और पड़ोसियों को भी है। किसी भी तकरीब में मेरे लिए बतौर ख़ास बिरयानी की पोटली अलग बांध कर दी जाती है। मेरे यहाँ फ्रीज़र में बिरयानी की प्लास्टिक की पोटलियाँ हमेशा ही महफूज रहती हैं। घर में अम्मा मेरी बिरयानी से मोहब्बत को खूब जानती हैं। वो साफ साफ कहती हैं, मैं ऐसी नदीदी औलाद को पैदा करके पछताई जो हर तकरीब से मांग मांग कर हिस्सा वसूलती है, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता कि गोया मुझे इश्क है बिरयानी से। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक मुतवासित घराने से है, लिहाजा हम जैसे घरानों में लड़के अच्छे मुस्तकबिल की आस में हलकान नहीं होते, बल्कि जहाँ से दो पैसों का आसरा हो, घर के चूल्हे के लिए फ़ौरन अपनी खिदमत पेश कर देते हैं। बस पर जाओ तो 10 मिनट लग ही जाते हैं और पैदल शॉर्टकट से आधे घंटे में मटर गश्त करते करते बंदा पहुंच जाता है। लिहाजा मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से आता जाता हूं। रास्ता यूं तो गलियों से होता हुआ जाता है, लेकिन बीच में एक मैदान और आखिर में एक बहुत पुराना बाबा आदम के ज़माने का कब्रिस्तान भी पड़ता है और कब्रिस्तान की दीवार के सामने ही बाड़े हैं, जिनमें मकामी लोगों ने गाय भैंस बांधकर जगह को पुररौनक बनाया हुआ है। इसलिए उस तरफ से आते हुए कभी खौफ या डर महसूस नहीं होता। फैक्ट्री में हफ्तावारी शिफ्टें होती हैं, एक हफ़्ता डे और एक हफ़्ता नाइट। उन दिनों मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी चल रही थी। वो मंगल का दिन था जब मैं ड्यूटी करने फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री के बड़े दरवाजे पर एक नोटिस चस्पा था। तमाम वर्कर्स को मुतला किया जाता है कि सेठ अखलाकी अहलिया के इंतकाल की वजह से आज नाइट शिफ्ट और कल सुबह की शिफ्ट में आने वाले वर्कर्स को छुट्टी दी जाती है। बाहुक्म मैनेजर। इत्तफाकन छुट्टी ने खुशी तो खैर नहीं दी, बल्कि कोफ्त में मुबतला किया था। अब रात 9 बजे इस छुट्टी का क्या फ़ायदा? क्या करूं, क्या ना करूं? अब घर से निकला हूं तो किसी से मिल ही लूं। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में शफीक का ख्याल आया, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त फैक्ट्री के तवस्सुत से बन चुका था। उसका घर फैक्ट्री के करीब ही था और वो कई बार मुझे दरवाज़े पर दस्तक देने पर शफीक ही बाहर आया था। वो मुझे घर के अंदर ले गया। दुनिया जहां की बातें किस्से लेकर हम बैठ गए। वक़्त इस तेज़ी से गुज़रा कि पता ही ना चल सका। उसने मुझे खाने की ऑफ़र भी की, लेकिन मैंने कबूल ना की और अपनी बातूनी तबीयत से वक़्त को आगे सरकाता रहा। जब घड़ी ने 1:30 बजे का अलार्म बजाया तो मैं कुछ होश में आया कि मुझे घर जाना है। इस वक्त मैं फैक्ट्री में नहीं हूँ। शफीक मुझे रोकता ही रह गया, लेकिन मैं ना रुका। फैक्ट्री के करीब पहुंचकर मेरी नज़रें गैर अरादी तौर पर फैक्ट्री के सदर दरवाजे की जानब उठ गईं। अरे ये कौन है? एक काला बुर्के पोश खातून पर मेरी नज़रें गड़कर रह गईं। इतनी रात के तन्हा, वो भी किसी सिनफ़े नाजुक का खड़े होना खुद ब खुद बहुत से सवालात को जन्म दे रहा था। मैं फैक्ट्री के दरवाजे की जानब खिंचता चला गया। बात सुने, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उसे मुखातब किया। वो एकदम पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। आज फैक्ट्री बंद है। सेठ साहब की बीवी का इंतकाल हो गया है। आपको रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आजकल के हालात का इल्म तो आपको होगा ही। मैंने उस बुर्का पोश को गौर से देखा। नकाब से झांकती बड़ी बड़ी चमकदार आँखें देखने वाले को असीर कर देने की भरपूर सलाहियत रखती थी। बस में उसी लम्हे उन आँखों का ठंडी हवा रेशमा की संगत में मुझे उड़ाई चली जा रही थी।
جی چاہتا تھا یہ سہانا سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، مگر جس طرح ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے اسی طرح اس سفر کی منزل یعنی ریشما کا گھر بھی آ گیا۔ ایک بوسیدہ لکڑی کا دروازہ جس پر زنجیر پڑی تھی۔ ریشما نے زنگ آلود چابی سے کھولا اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ باہر سے چھوٹا سا نظر آنے والا گھر اندر سے وسیع و عرض تھا۔ بڑا سارا صحن تھا جس کے ایک کونے پر ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ پانی کی سیلن سے اس کے ارد گرد کائی سی جم گئی تھی۔ ایک طرف خوبصورتی سے کیاری میں پودے لگے تھے اور بیلیں دیوار پر چڑھ کر بہار دکھا رہی تھی۔ رات کی رانی کی مہک نے سارے آنگن کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک تندور لگا تھا جس کے اوپر تازہ تازہ مٹی سے لیپ کیا گیا تھا۔ بالکل بیچ میں ایک بڑا گھنا جنگل جلیبی کا پیڑ شان سے کھڑا تھا۔ صدر دروازے سے سامنے والے پکے 3 کمروں تک قریباً 50 قدموں کا فاصلہ تھا۔ پکے کمروں سے ملحقہ باورچی خانہ جالی کی دروازے کے ساتھ زندگی کی بہار دکھا رہا تھا۔ ارے معز صاحب، آپ کہاں کھو گئے؟ بیٹھیے نا۔ میں واقعی کچھ کھو سا گیا تھا۔ اس کے پکارنے پر وہ حقیقت میں واپس آیا۔ میرا نام اس نے کیسے پکارا؟ حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میں نے تو اب تک اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ آپ بیٹھ جائیے۔ اس نے ایک موڑا جس پر موٹے کپڑے کا استر چڑھا ہوا تھا میرے آگے کھسکا دیا۔ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میں نے اپنے ہاتھ سے آج بریانی بنائی ہے۔ شاید آج آپ کی قسمت میں میرے ہاتھ کا کھانا ہی لکھا تھا، اسی لیے آپ یہاں ہیں۔ اس نے جس چاہ سے مجھے کھانے کی آفر کی تھی، اگر وہ زہر بھی دیتی تو میں انکار نہ کر پاتا۔ بریانی، یہ لفظ سن کر سارے جذبے منجمد ہو گئے تھے اور میں اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کا انتظار کرنے لگا۔ بریانی شاید دم پر تھی۔ کچن سے باہر تک اشتہار انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی خوشبو سے پانی میرے منہ میں بھر بھر جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریشما تک وہ برقع اتار چکی تھی۔ اس کا حسین مکھڑا، ہوش اڑاتے نقوش، سب کچھ بریانی کی پلیٹ سے اٹھتی بھاپ کی لپیٹوں میں تحلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے آگے اب بریانی سے زیادہ اہم کوئی شے نہ رہ گئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور آستینیں اوپر کر کے بریانی پر ٹوٹ پڑا۔ میں تو یہ بھی نہ دیکھ پایا تھا کہ ریشما کی آنکھیں میری اس جارحانہ انداز پر لہو رنگ ہو چکی تھی۔ وہ پل پل سرشار سی ہو رہی تھی۔ معز، پانی تو پی لو۔ وہ گلاس میری جانب بڑھاتی ہوئی گویا ہوئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر گلاس پکڑا، پانی کی طرف دیکھا۔ پانی کا رنگ لال تھا۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ میں نے آخری نوالے میں ایک ہڈی گال کی سائڈ پر رکھی تھی جو بریانی سے نکلی تھی۔ اب جو میں نے منہ سے وہ ہڈی نکالی، میری آنکھیں دہشت سے باہر کو آنے لگی۔ وہ تو انگلی کی ناخن کی لگی ایک پور تھی۔ اب بریانی کی پلیٹ میں جا بجا انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے کی جانب پیر اٹھانا چاہا تو لگا میرے پیروں میں لوہے کی وزنی بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ میرا وجود ٹھنڈا ہونے لگا۔ ریشما، یہ سب کیا ہے؟ میں نے مری ہوئی آواز کے ساتھ اسے پکارا۔ یہ سب؟ اس کا بلند قہقہ فضا میں گونجا۔ ارے یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت بہادر ہے۔ آج ایک بہادر آدمی کا قیمہ بنا کر کل کباب کھاؤں گی۔ بڑے دن ہو گئے ہیں تیرے جیسے تازہ تازہ گوشت کھائے۔ وہ فلک شگاف قہقہے لگاتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی۔ یہ جو میں نے ابھی بریانی کھائی تھی وہ انسانی گوشت سے بنائی گئی تھی۔ اب منظر تبدیل ہونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے لگی کیاری سوکھ کر جھاڑ جھنکار میں بدل گئی۔ تندور کا چبوترا اندر کو گر کر بے ڈھب ہو گیا تھا۔ سامنے بنا کچن اور کمرے آثار قدیمہ کی جھلک دکھانے لگے تھے۔ جنگل جلیبی کا پیڑ ڈھیر سارے مکڑی کے جالوں کے ساتھ ڈرانے لگا تھا۔ میری نظر جو ریشما پر پڑی تو میری چیخ نکل کر رہ گئی۔ ریشما بال کھولے، سفید چوگا پہنے، بڑے بڑے دانت لیے گوشت سے خالی ڈھانچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بلند ہونے لگی اور اچانک آسمان تک جاتی نظر آنے لگی۔ مارے دہشت کے میرا برا حال تھا۔ میرے پیر کی بیڑی
اب تک پیروں سے لپٹی تھی۔ میں پوری طاقت سے پیر مارنے لگا۔ میرے پیروں سے لہو رسنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنے دل میں فوراً آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا اور پھر جیسے میرا اندر ہوش و حواس میں آ گیا تھا، جو صورتیں مجھے یاد تھی سچے دل کے ساتھ انہیں پڑھنے لگا اور خدا سے اپنے اعمال کی معافیاں مانگنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی بالکل میرے عین سامنے آ گئی ہے۔ میں بے ہوش ہو رہا تھا۔ بزرگ نے آتے ہی اس چڑیل بزرگ سے کہنے لگی، چھوڑ دے، آج مجھے اسے کھا لینے دے، میں بہت بھوکی ہوں، چھوڑ دے، میں آج تیرے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ وہ چڑیل درد سے چلا اٹھی۔ بزرگ نے پڑھائی جاری رکھی اور مسلسل اس پر کنکر پھینکتے رہے۔ وہ چڑیل بے بس ہو کر اس بوتل میں واپس آ گئی اور بزرگ نے پڑھائی کرتے کرتے بوتل کا منہ بند کر دیا۔ آج تیری شرارت پھر کسی معصوم کی جان لے لیتی، اب تو اس بوتل سے نکل نہیں سکتی۔ بزرگ نے بوتل جیب میں رکھی اور پھر کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ خوش نصیب ہو، خدا نے تمہاری جان بچا لی، لیکن آئندہ خیال رکھنا، اس رستے کو تم اب چھوڑ دو بیٹا، آنے جانے کے لیے اب کسی دوسرے رستے کا انتخاب کر لو، یہی بہتر ہے۔ بزرگ میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، مگر بابا جی، یہ تو میرا روز کا رستہ ہے۔ میں اب حواس میں واپس آ گیا تھا۔ لو یہ تعویذ، اب تمہیں کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں، اللہ نے چاہا تو کوئی تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گا۔ خدا آفات و بلاؤں سے تمہاری حفاظت کرے۔ بزرگ تعویذ دے کر غائب ہو گئے۔ میں اپنے اندر نکاہت محسوس کرتے ہوئے اٹھا۔ اچانک آبکائی کے ساتھ ایک الٹی آئی تھی۔ ساری بریانی باہر آ گئی، جس میں انسانی انگلیاں بھی باہر آئی تھی۔ میں اس مشکل سے باہر نکلا تو دیکھا کہ باہر قبرستان ہے اور میں خود کسی قبر سے باہر نکلا ہوں۔ میں تعویذ ہاتھ میں لے کر قبرستان سے نکل گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ اس واقعے کا ذکر میں نے آج تک کسی سے نہیں کیا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں ایک اچھی پوسٹ پر ہوں، نوٹوں میں کھیلتا ہوں، گھر بار سب کچھ ہے، بیوی بچے سب کچھ، لیکن ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی اس دن کے بعد سے مجھ میں یہ آئی تھی کہ مجھے بریانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ بابا جانے کون خدا کے نیک بندے تھے